السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 56 سے لے کر 60 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں اور وہ مقرر کرتے ہیں، لما، جن کو، ان کے لیے، لما لام کے لیے، ما جو کچھ ہوتا ہے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، نصیبا مما، نصیبہ حصہ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ اس کا نصیب ہے، اس کے مقدر میں جو بات ہوتی ہے وہ حصے میں ہوتی ہے۔ مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، جب اللہ سے پہلے تا آ جائے تو یہ قسمیہ ہوتا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ، لام اور آخر پر نون کے اوپر جو شد ہے یہ تاکید کی علامت ہے، ضرور بالضرور، تاکہ مانی تم، آگے اسالہ کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں سوال کرنا، تم ضرور بالضرور پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو، کن تم تفترون، جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ افطرا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، جھوٹ باندھنا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور وہ سے مراد مشرکین مکہ، وہ مقرر کرتے ہیں ان کے لیے حصہ جو نہیں جانتے، اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا، اللہ کی قسم ضرور بالضرور وہ پوچھے جائیں گے، اس بارے میں پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں یعنی ٹھہراتے ہیں، گردانتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، للہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں، بنت کی جمع بنات، سبحانہ وہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور اپنے لیے، ہم ما جو، یشتہون وہ سب چاہتے ہیں۔ یشتہون کو دیکھیں تو اشتہا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، شدید خواہش کو کہتے ہیں اشتہا، شہوت کا لفظ بھی اسی سے ہے، بہت زیادہ طلب۔ تو با محاورہ ترجمہ سنیے، وہ سب اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ بریکٹ میں ٹھہراتے ہیں جو وہ سب چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے کہتے ہیں ہمیں بیٹے ملیں، اور اللہ کی بیٹیاں گردانتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جائے، بشرا بشارت اور خوشخبری، آپ یہ بھی لفظ عام ہے، پڑھ چکے ہیں۔ احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثی، بیٹی کی، انثی کو دیکھیں تو مؤنث بن سکتا ہے، میم واو نون سے، ذلہ ہو جاتا ہے، جو دن کو کام ہو اسے کہتے ہیں ذلہ، اس کا معنی سایہ بھی ہوتا ہے۔ وجہ، اس کا چہرہ، مسودہ، مسودم وہوا کظیم، مسودہ سیاہ، اسود، حجر اسود جو ہے کالا پتھر، مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیوار میں ہے، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ وہوا کظیم، اور وہ کظیم، کظیم سے مطلب قاسم آپ نے پڑھا ہوا ہے، غم پینے والا، وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب اسے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہو۔ یتوارا، چھپتا پھرتا ہے، یہ ماورا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ماورا عدالت، عدالت سے پرے، جب بندہ پرے ہوتا ہے تو چھپتا ہے، یقینی بات ہے۔ ورا، یتوارا من القومی، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، من سوئی، برائی سے، ما بشرا، جس کی خوشخبری دی گئی، یعنی جو بیٹی کی خوشخبری اس کو ملی ہے اسے برائی سمجھتا ہے،
اور چھپتا پھرتا ہے بے ہی اس کو، کیا یم سے وہ روک رکھے اسے، یا کے معنی وہ امساک آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، جو بیویوں کو طلاق دے دی تو وہ گھر میں روک کے رکھے، تو یہ لفظ اردو میں بھی ہم الف میم سین الف کاف کتاب والا امساک بولتے ہیں، روکنا ٹھہرانا، کیا وہ اسے روک رکھے، ہون ذلت پر، ہون جو ہے عذاب مہین آپ نے کئی بار پڑھا ہے، تو مہین یا احانت، الف ہے الف نون تے، ذلت امیز، ذلت پر، یا یدسہ یا وہ گاڑ دے اسے، دال سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہے زمین وغیرہ میں گاڑ دینا یا کسی چیز میں جبرن داخل کرنا کسی چیز کو، یہ یاد کریں نیا لفظ ہے، فی التراب مٹی میں، اللہ اگر ہو خبردار، سا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، حکم سے ہے، حکم فیصلہ کرنا ہوتا ہے، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ اس برائی سے جس کی خوشخبری دی گئی اس سے چھپتا پھرتا ہے، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اور کہ وہ اس کو اس ذلت پر اسے روکے رکھے یا گاڑ دے، یعنی بیٹی کو کچھ نہ کہے اور روکے رکھے یہ، اور ذلت برداشت کرتا رہے، یا پھر زمین میں گاڑ دے، خبردار یہ فیصلے دونوں ہی برے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء بری مثال ہے، سو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، برا، مثل مثال، وللہ المثل اور اللہ کے لیے مثال، الاعلی سب سے اعلیٰ ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم اور وہ خوب حکمت والا ہے، خوب غالب ہے، با محاورہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، تو واپس آ جائیے، آیت نمبر 56 پر، اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں جو کہ رکوع پورا بھی ہوا، اللہ فرماتا ہے ایسی مثال سے کافروں کو چت کیا ہے، شرک کرنے والوں کو، کہ جس کا جواب نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں اور وہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں، یعنی غیر اللہ کے لیے جو بھی وہ حصے مقرر کرتے ہیں، سورہ انعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، غالباً آیت نمبر 130 ہے، کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، کچھ غیر اللہ کے لیے جن کو وہ الہ سمجھتے ہیں، اور جب ان کا ختم ہو جائے تو اللہ والے حصے سے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اگر اللہ والا ختم ہو جائے تو پھر ان کا حصہ ادھر سے نہیں ڈالتے۔ مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے شریک بنا دیتے ہیں، ہمارے نام پہ خرچ کرنا چاہیے تھا، یہ غیروں کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ بت ہوں یا کچھ اور ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ شراکت ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھر اسی کا حق ہے کہ اسی کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے بڑا تاکید کے ساتھ کہ ضرور بالضرور پوچھے جائیں گے اس جھوٹ سے، وہ جھوٹ مت جھوٹ ہے نا، کیونکہ اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا اپنے علاوہ کسی کو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، نعوذ باللہ، اللہ تو اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے لیے تو بیٹا پسند کرتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کوئی جا کے بتاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، رنگ سیاہ ہونے سے مراد یہ نہیں بلیک ہو جاتا ہے، یعنی وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، جیسے عام اردو میں بھی ضرب المثل ہے کہ اس فلاں بندے کا تو چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ عین بلیک نہیں ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا ہے شرمندگی کے ساتھ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جائے، اور کہتا کیا ہے کہ اپنی قوم سے اس برائی سے چھپتا پھرتا ہے، اور کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اس بیٹی کو روکے رکھوں اور اس ذلت کو برداشت کرتا رہوں، یا پھر میں مٹی میں گاڑ دوں اس کو۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ فیصلہ جو ہے یہ برا ہے۔ اصل میں مکہ میں اسلام سے پہلے لوگ، سارے لوگ نہیں، کئی لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ بیٹی ابھی پیدا ہوئی نہیں اور ساتھ ہی بیچاری کو سانس بھی نہیں لینے دیا اور زمین میں گاڑ دیا۔ کئی خاندان تھے جن میں رواج تھا کہ 5-6 سال کی بیٹی کو قتل کرتے تھے، زمین میں گاڑتے تھے، اور بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ وہاں پہ بات تھی تو قرآن نے اس کو بہت برا جانا اور اسے منع کر دیا۔ ایک تو یہ منع ہے، دوسرا ان کی بری عادت کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو مار دیتے ہیں اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، تو بیٹیاں کہتے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی، اللہ اس سے پاک ہے۔ آج بھی اگر غور سے دیکھیں تو کئی لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر بہت برا بھلا کہتے ہیں بیویوں کو، کئی تو طلاق دے دیتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس کو شرمندگی سمجھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہر مرد بھی تو کسی ماں سے پیدا ہوا ہے، اور جو اس کی ماں ہے وہ بھی تو عورت ہے، تو پھر اس طرح کی سوچ کیوں ہے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہم اسلام پر چونکہ زندگی بسر نہیں کرتے، مجموعی طور پہ بات کرتا ہوں، پھر جو بیٹیوں کے مسائل ہیں وہ تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس میں بھی ہماری سوسائٹی، مسلمان سوسائٹی کا پورا ہاتھ ہے۔ بہرحال صحیح حدیث میں ہے کہ جو بیٹی کی پرورش کرے، 3 کی، 2 کی یا 1 کی، اس کو اچھی تعلیم دے۔ اچھی تعلیم سے مراد قرآن حدیث کی تعلیم ہے، باقی تو فن ہے، یہ تعلیم نہیں ہے جو ڈگریاں ہیں دنیا کی۔ وہ بھی کوئی دینا چاہے تو دے، لیکن اچھی اس کی تربیت کرے، اس کی شادی اچھی جگہ پہ کرے۔ اچھی جگہ سے مراد یہ ہے کہ دین والے لوگ دیکھ کے کرے، یہ اچھی جگہ ہے۔ تو اللہ اس کو، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کو میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس کے فیصلے کو اللہ بہت برا کہہ رہا ہے کہ اس کو ذلت سمجھ کے باقی رکھے بیٹی کو، یا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کی مثال بہت بری ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی مثال سب سے اچھی ہے۔ یعنی جو اللہ بات کرتا ہے اس کی تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں برا ہونے میں ان کی مثال ہے۔ دیکھیں، درندے بھی اپنی اولاد کو اس طرح نہیں قتل کرتے جس طرح یہ کرتے تھے، اور آج بھی لوگ اس سے باز نہیں آتے، اور اگرچہ طریقے بدل گئے، اور اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب